بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم اور خواتین و حضرات، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، یعنی وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو گویا اس نے 4 رکعت والی نماز پڑھنی تھی، یا مثال کے طور پر 2 رکعت والی نماز پڑھنی تھی، نماز فجر پڑھنی تھی، یا نوافل پڑھ رہا تھا۔ تو ہم مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اکیلا شخص، اب اس نے پہلی رکعت میں ہی سورۃ ناس کی تلاوت کر لی، یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ سورت اگر اس نے تلاوت کر لی تو اب دوسری رکعت میں وہ کون سی سورت تلاوت کرے گا؟ آگے تو قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، آگے کوئی سورت ہے نہیں، تو اس صورت میں وہ کیسے تلاوت کرے گا؟ دوسری رکعت میں کون صورت پڑھے گا؟ پیچھے پڑھ سکتا ہے یا پھر وہی دہرائے؟ اس بارے کیا کرنا چاہیے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً یاد رکھیں، اگر کسی شخص نے، کسی بھائی نے یا کسی بہن نے اس طرح نماز پڑھی ہے کہ پہلی رکعت میں ہی سورۃ ناس کی تلاوت کر لی ہے، تو افضل یہ ہے کہ آپ دوسری رکعت میں بھی سورۃ ناس کی تلاوت کریں۔ گویا اگر آپ نے پھر پیچھے مثال کے طور پر قل هو اللہ احد پڑھ لیا، یہ سورت پڑھ لی، یا انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت کر لی، تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہو جائے گی، کیونکہ ہم پیچھے جب پلٹیں گے یہ ہماری الٹ ہو جائے گی نماز، یعنی نماز ہو جائے گی لیکن ہماری نماز مکروہ ہو جائے گی۔ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، تو اب پہلے کوشش کریں کہ پہلے جو سورت پڑھیں وہ پیچھے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ پڑھ لیں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیتے، یا اس کے بعد پھر دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتے، تو پھر تو آپ کی نماز ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن بالکل بالفرض آپ نے بھول کر پہلی رکعت میں بھی سورۃ ناس پڑھ لی ہے، تو یقیناً آپ پھر دوسری رکعت میں ہی سورۃ ناس ہی پڑھیں۔ اگر آپ نے پھر پیچھے سے کوئی تلاوت کر لی کسی سورت کی، یا کسی جگہ سے 2-3 آیاتیں پڑھ لی، تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز آپ کی مکروہ ہو جائے گی۔ اس میں علماء کرام اور ہمارے بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے، اسی لیے افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ نماز صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ اور نماز تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر ہی پیدا ہوئے ہیں، تو ہم نماز کے مسائل جو ہیں اور مسائل سمجھ کر، مسائل سے آگاہ ہو کر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یقیناً پھر نماز کا مزہ اور لطف ایک نرالا ہو جائے گا۔ تو یقیناً اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دین سمجھنے کی اور آقا کے دین پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، اور اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔